آج میرے پاس ایک CEO آئے ہوئے تھے اور وہ تھوڑا پریشان بھی تھے، اپنے کام کاج کے سلسلے میں کچھ مشورہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں کنی باری اپنے ساتھیاں نو کیا ہے کہ میرے کو ہن کام نہیں ہوندا یار، مینوں تنگ نہ کریا کرو. جبکہ ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، سب کچھ بھلا چنگا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہیں آپ کام کرنا چاہتے؟ کہتے ایکچولی میں ڈیفرنٹ کام کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک معمولی ای میل لکھ کے تو پھر میرے پاس لے کے آتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، یا مجھے بھیجتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے اور کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ مختلف کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو بچوں والا کام ہے، آپ اعلیٰ درجے کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرے کو ہن کام نہیں ہوندا؟ اگر آپ خامد ہیں یا بیوی ہیں، یا آپ باس ہیں، یا آپ فادر ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ ایک CEO یا ایک باپ یا خامد ہوتے ہیں تو آپ اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی اولاد کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو میں ڈگا ڈٹھا ہے، میرا کچھ لحاظ کر لو، میرا کچھ خیال کر لو، میں آپ کو بتاؤں کبھی نہیں کریں گے. اگر کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو کہے کہ میں بڑا ٹوٹا پھجا ڈگا ٹٹھا بندہ، میرا خیال کرو، کوئی رعایا نہیں کرے گی. اگر کوئی باس کہتا ہے نا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کہ میرے گوڈے رہ گئے، میرے گٹے رہ گئے اور میرا کچھ لحاظ کرو، میں بہت کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، کچھ بھی بے بسی کا اظہار آپ کریں، سمجھیں آپ فائرڈ ہیں، آپ فارغ ہیں. ہمیشہ ملکوں کے سربراہ اگر کبھی بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو اس خبر کو بتایا نہیں جاتا. اکثر لوگ جو ہیں جو ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں اور وہ ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس دن وہ اپنے ورک پلیس پہ نہیں جاتے اور اگلے دن وہ ورک پلیس پہ آتے ہیں، اور پھر 2-4 دن کے بعد جب انہیں لگتا ہے کہ 5-7 دن ہو گئے ہیں تو ایک اور چھٹی ماری جا سکتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان چھٹیوں سے ان کی صحت بہتر نہیں ہو سکتی. آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے جب آپ اپنے ریچولز کو فالو کرتے ہیں، جب اپنی روٹینز کو فالو کرتے ہیں. صحت بہتر بستر پہ لیٹ کے لتھارجی کے ساتھ، نکمے پن کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتی. اگر میری طبیعت خراب ہے اور میں ولنگ ویز نہیں آتا تو میری طبیعت کو زیادہ خطرہ ہے، اور اگر میری طبیعت خراب ہے اور میں ولنگ ویز میں آ کے 50%، 60%، 70% کام کر لیتا ہوں، یہ مچ بیٹر ہے اس چیز سے، کیونکہ بستر پہ لیٹ کے میں اپنے آپ کو یہ میسج دوں گا کہ میں گیا. سو جو بندہ بھی اگر اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو اس کو ریچولز نہیں چھوڑنے چاہیے. جب میں نے چائے چھوڑی تو میں بھی اس مجبوری سے گزرا ہوں، لیکن میں نے اپنی کوشش جاری رکھی کہ میں اپنی واک کو ڈسٹرب نہ کرنے دوں، میں اپنے کام کو میں ڈسٹرب نہ کروں. اگر چائے کا مجھے اتنا وچھوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے لیے مزید مسائل پیدا کر لوں. لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ہفتے میں 2-3 دن اچھے ہوتے ہیں، پھر پتہ چلا ہفتے میں 4-5 دن اچھے ہوتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ کوئی دن برا ہوتا ہے. تو آہستہ 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 وہ چیز جو آپ ایک عادت بناتے ہیں اور سال ہر سال تک اس عادت کے شکنجے میں رہتے ہیں، تو جب وہ عادت آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو اداسی، ناراضگی اور ان چیزوں کا سامنا ہوتا ہے. کسی کو کم ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی جو بیماری ہے ایڈکشن، یہ ایک جسمانی بیماری ہے. زیادہ تر لوگ اس کو ایک نفسیاتی بیماری سمجھتے ہیں، یہ ایک جسمانی بیماری ہے، کیونکہ یہ برین ڈس آرڈر ہے، اور برین جسم کا حصہ ہوتا ہے، مائنڈ کا حصہ نہیں، برین جسم کا حصہ ہے. اور یہ ایک جسمانی بیماری ہے جس کی جڑیں بہت دور دور تک ہیں. جسمانی صحت کی خرابی میں بھی اس کی جڑیں ہیں، اور اس کی جڑیں پھر دماغ کے دیگر معاملات کے ساتھ بھی ہیں. اس کی جڑیں معاشرے میں بھی ہے، جہاں دوست آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو اینٹی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اگر آسمان سے زمین پہ آ گئے ہیں یا اس کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں جو کہ ریوائول کی کرسی ہے،
جو کہ آپ کے واپسی کا سفر ہے دنیا کی طرف. جب آپ ریہیب میں آتے ہیں تو ایکچولی یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی زندگی واپس نارمل کی طرف جانا شروع ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی غلط کام کا حصہ نہ بنے اس وجہ سے کہ دوسرا بندہ طوفان اٹھائے گا. اپنے جو پرنسپلز ہیں ان کے پکے رہیں, کسی غلط کام کا حصہ مت بنے اور سگریٹ ڈسپینس کرنا چھوڑ دیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.